رہ گئے۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس سال کو رنج کا سال کہا جانے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہنے لگے، رنجیدہ رہنے لگے، اپنی ہی سوچ میں مگن رہتے۔ صحابہ یہ کیفیت دیکھا کرتے تھے کہ وہ نبی جو اکثر مسکرایا کرتے تھے اب مسکراہٹیں ختم ہو گئی، وہ نبی جو ہنسی مذاق کی بات سن لیا کرتے تھے اب مزاج تبدیل ہو چکا ہے، وہ نبی جو اکثر وقت صحابہ میں گزارتے تھے اب الگ رہنا پسند کرنے لگے۔ صحابہ یہ مزاج دیکھ رہے تھے تو صحابہ نے سوچا بھی وجہ کیا ہے، تو وجہ سامنے آئی کہ چچا بھی چلے گئے، وفادار زوجہ بھی چلی گئی۔ اب صحابہ نے پلاننگ کی، صحابہ نے کہا بھئی کوئی ظاہری سہارا حضور کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل کی بات کر سکیں، جسے دل کی بات سنا سکیں، جس سے بیٹھ کر کوئی پیار محبت کی باتیں کر سکیں، دل کے راز جس کے سامنے کھول سکیں، کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ تو صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا انتظام کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ حضرت خولہ کو بھیجا کہ جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی بات کرو، ان کے دل کا حال پوچھو کہ حضور نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خولہ چلی جاتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اکثر پریشان رہتے ہیں، غم زدہ رنجیدہ رہتے ہیں۔ صحابہ نوٹ کر رہے ہیں اس بات کو، اور صحابہ کے دل کی چاہت ہے کہ آپ نکاح فرما لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کس سے نکاح کروں؟ حضرت خولہ کہتی ہیں کہ ہر طرح کا رشتہ آپ کے لیے موجود ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جیسا چاہیں گے رشتہ مل جائے گا۔ آپ کے لیے کمارے رشتے بھی موجود ہیں، آپ کے لیے سیبات کے رشتے بھی موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کون سی کنواری خاتون مجھ سے نکاح کرے؟ تو حضرت خولہ کہتی ہیں کہ آپ کے یار کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہماری نظر میں ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور سیبہ کون سی ہے؟ سیبہ وہ ہوتی ہے جسے طلاق ہو جائے یا جس کا شوہر وفات پا جائے۔ تو عرض کرتی ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر وفات پا چکے تھے، ان سے آپ کے نکاح کی بات چلاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، فرمایا کہ جاؤ دونوں سے بات کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے گھر جاتی ہیں اور جا کر آپ کی حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ سے بات کرتی ہیں کہ تمہارے گھر میں تو بڑی خیر آنے والی ہے، بڑی برکت آنے والی ہے۔ اے خولہ وہ کیسے؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ ابوبکر آتے ہیں تو ان سے بات کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت خولہ ان سے بات کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں بھئی حضور تو میرے بھائی ہیں، تو میری بیٹی سے ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسلامی مسئلہ یہی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے بھائی ہیں، ان سے میری بیٹی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ متعجب ہوتی ہیں کہ سوال تو درست ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ ابوبکر تو ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ابوبکر میرا بھائی ہے لیکن وہ میرا نسبی بھائی نہیں، میرا اسلامی بھائی ہے۔ تو اسلامی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، نسبی بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو واپس جا کر بات بیان کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو جاتا ہے مکہ شریف، اور رخصتی ہوتی ہے مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم کی زوجیت کا شرف ملا،
مومنوں کی ماں ہونے کا شرف ملا۔ اور حضرت عائشہ اتنی شان والی ہیں کہ یہ جو بظاہر رشتہ ہوا، اس رشتے سے پہلے رب کریم حضرت عائشہ کا رشتہ اپنے حبیب سے کر چکا۔ اس بظاہر یہ دنیا داری کا معاملہ تھا، پوچھا گیا، آئے گئے، نکاح ہوا، لیکن اس سے پہلے رشتہ رب کر چکا تھا اپنے حبیب کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے حدیث فرماتی ہیں کہ جب نکاح ہو چکا، نکاح کے بعد بعض دفعہ میاں بیوی بیٹھتے ہیں اور دل کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ جانتی ہے کہ یہ جو بظاہر ہمارا نکاح ہوا ہے، رشتہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی تیرا میرا رشتہ ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس نکاح سے پہلے 3 راتوں تک اللہ کی طرف سے فرشتہ میرے پاس آتا رہا، تیری تصویر لے کر، تصویر کو ڈھانپا ہوتا، میرے پاس آ کر کہتا جناب کپڑا اٹھائیں، میں کپڑا اٹھاتا تو نیچے تیری تصویر ہوتی، اور پھر فرشتہ جملہ یہ بولتا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی زوجہ ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ 3 راتوں تک یہ معاملہ ہوتا رہا۔ میں اسی وقت جان گیا کہ اللہ اس خواب کو ضرور پورا کرے گا۔ تو عائشہ کی شان کو کیسے سمجھیں کہ جن کا رشتہ براہ راست رب کریم نے اپنے حبیب سے کیا ہے، اور ہمارے ہاں رشتہ لینے دینے کے لیے قاصد جاتے ہیں، ایلچی جاتے ہیں، محلہ دار رشتہ دار جاتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کا رشتہ اللہ کا فرشتہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بڑے شرف، بڑے شان اللہ کریم نے صدیق کی بیٹی کو عطا فرمائے، بڑی عظمتیں عطا کی ہیں۔ صدیق اکبر کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ جن کے پاس جبریل امین علیہ السلام بھی سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آقا علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ حاضر ہوتی ہیں۔ نبی کریم عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ میرے پاس جبریل کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کہتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، عائشہ جبریل تجھے سلام کہہ رہا ہے، عائشہ جبریل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ صدیق کی بیٹی کی شان کو کیسے ناپیں، کیسے تولیں کہ جن کو فرشتے آسمانوں سے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اور سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محبت کی حد کی ہے، حضور کے ساتھ پیار کی حد کی ہے، وفا کی حد کی ہے۔ آقا علیہ السلام سے ذرا سی جدائی بھی حضرت عائشہ برداشت نہیں کیا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی سفر پر نکلتے تو اپنی کسی زوجہ کو ساتھ لے لیتے۔ سفر تھوڑے دنوں کا ہوتا تو ایک زوجہ کو لے جاتے، سفر زیادہ دنوں کا ہوتا تو 2 ازواج کو لے کر جاتے۔ اب ایک دفعہ ارادہ بنا، لمبا سفر تھا، تو آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کی۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا نام نکلا، حضور کے دونوں یاروں کی بیٹیوں کا نام نکل آیا، ایک ابو بکر کی بیٹی کا نام، دوسرا عمر کی بیٹی کا نام۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا نام نکلا، دونوں سفر پر حضور کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ راستے میں معمول حضور علیہ السلام کا یہ تھا کہ دن کے وقت آقا علیہ السلام حضرت حفصہ کے ساتھ رہتے، حضرت حفصہ خدمت کیا کرتی، رات کے وقت آقا علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ سفر کیا کرتے۔ اب حضرت حفصہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ رات کو بھی حضور کے ساتھ سفر کیا جائے، کہ یہ دونوں تو بڑے محبت سے باتیں کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں، میرا دل سارا دن کام کاج میں نکل جاتا ہے، حضور کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا، باتوں کا وقت نہیں ملتا، لہٰذا رات کو سفر کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کی کہ بھائی آج رات تم مجھے موقع دو، آج تم میرے اونٹ پر سوار ہوگی اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے بات مان لی، رات کا وقت ہوا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے اونٹ پر بیٹھ گئے۔ اب آقا علیہ السلام معمول کے مطابق اسی اونٹ کی طرف گئے جس پر پہلے سفر کیا کرتے تھے،
تو جب پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ عائشہ نہیں حفصہ ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑا کیا کرتے، دل نہیں تھے توڑتے کسی کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیلی نہیں فرمائی کہ حضرت حفصہ کو چھوڑ کر حضرت عائشہ کے پاس نہیں گئے، اور نہ کسی سے کہا کہ حفصہ کو ادھر چھوڑو اور عائشہ کو ادھر لے کر آؤ، نہیں، آقا نے حضرت حفصہ کا دل رکھا، حضرت حفصہ کے ساتھ ہی سوار ہو گئے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، پیچھے حضرت حفصہ بیٹھ گئیں، چلتے گئے، باتیں ہوتی گئیں، لیکن حضرت عائشہ پر یہ لمحات بڑے مشکل اور بڑے گراں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ کل رات تو میں حضور کے ساتھ تھی، بار بار یہ بات دل میں پیدا ہو رہی تھی کہ پرسوں رات تو میں حضور کے ساتھ سفر کر رہی تھی، بار بار یہ بات دل میں آتی کہ اس سے پہلی رات تو میں حضور کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، آج حفصہ کر رہی ہے۔ دل بڑا پریشان ہوا، غمزدہ ہوا، غصہ آنے لگا، حتیٰ کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا تو وہاں جب حضرت عائشہ اتری تو اتر کر غصے کی وجہ سے اپنا پاؤں زمین پر زور زور سے مارنے لگے، اور ساتھ ہی زبان پر جملے کیا تھے؟ جملے یہ تھے کہ یا اللہ کسی بچھو کو بھیج دے میری طرف، کسی سام کو بھیج دے کہ جو عائشہ کو ڈس لے اور عائشہ کی زندگی ختم ہو جائے۔ یہ جملے کس بات پہ حضرت عائشہ کی زبان پہ آئے ہیں کہ آج عائشہ حضور سے دور ہو گئی، آج عائشہ حضور سے دور ہو گئی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی حضور سے جدائی ان کو گوارا نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے ہی ایسی کہ جس کی ایک مرتبہ حضور سے نسبت ہوتی ہے پھر دور جانے کو جی چاہتا ہی نہیں ہے، پھر دور رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا کٹھن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا ہے۔ وہ سوکھے تنے کی بات نہیں یاد آپ کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا کرتے تھے، کچھ ایسا خطبہ دیا پھر ممبر بن گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنے کے پاس سے گزرے، ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور وہ ممبر چیخے مار کر رونے لگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، تنے کو سینے سے لگایا، پھر تنے کو سکون ملا۔ علماء کہتے ہیں کہ تنا کیوں رویا تھا؟ حضور کی جدائی میں رو رہا تھا، بے جان بے عقل و بے شعور تنا، جب اس سے حضور کی جدائی گوارا نہیں ہو رہی تو پھر حضرت عائشہ کیسے برداشت کر سکتی؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا اللہ آج کو سانپ اور بچھو بھیج دے عائشہ کی طرف کہ جو اس سے ڈس لے اور عائشہ کی زندگی ختم ہو جائے، کہ مجھ سے حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی پیار کی حد کر دی ہے، وفا کی حد کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی محبت کا درس خود حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے، جن کی محبت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود طلب کیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے کہ میری عائشہ سے پیار کرو۔ وہ ہستی ہے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جمع ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، اور ایک پلان کرتی ہیں۔ وہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کچھ اس طرح تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی رغبت حضرت عائشہ کی طرف کچھ زیادہ تھی، یہ دل کی بات تھی، اور آقا فرماتے ہیں کہ دل کی باتوں پر قابو نہیں ہوتا۔ قدرتی طور پر، فطرتی طور پر حضرت عائشہ کی طرف رغبت زیادہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کے پاس زیادہ وقت گزارنا پسند فرمایا کرتے تھے، اور اوپر سے یہ بھی تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تو اسی دن صحابہ نے جو تحفے بھیجنے ہوتے وہ بھی اسی دن بھیجا کرتے تھے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری ازواج کے گھروں میں ہوتے تو صحابہ تحفے نہیں بھیجتے، لیکن جس دن حضور حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے اس دن تحفوں کا ڈھیر لگ جاتا، یہ بھی تحفہ لے کر آ رہا ہے، یہ بھی تحفہ لے کر آ رہا ہے۔ صحابہ ایسا کیوں کرتے؟ صحابہ جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر میں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں دیکھ کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں کچھ ملال پیدا ہوتا۔ تو ایک دن ساری اکٹھی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں گے کہ آقا ہمیں بھی اتنا ہی وقت دیں جتنا عائشہ کو دیتے ہیں۔
اور آقا کی اتنی ہی رغبت ہماری طرف بھی ہونی چاہیے جتنی رغبت حضرت عائشہ کی طرف ہے۔ تو جب بات طے ہو گئی بھی حضور سے بات کریں تو پھر سوچنے لگے بھی بات کرے گا کون، یہ جرت یہ مجال کس میں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ باتیں کر سکے۔ تو منصوبہ یہ بنا کہ بھئی اور تو کوئی نہیں جا سکتا، حضور کی پیاری بیٹی فاطمہ جا سکتی، فاطمہ بات کر سکتی ہے، فاطمہ کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے، سارا منصوبہ سمجھا دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، سلام عرض کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے۔ اب ازواج مطہرات کی بات رکھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کا آپ سے مطالبہ ہے کہ عائشہ کے معاملے میں ہم سے عدل کریں، انصاف کریں، کہ جو وقت اسے دیتے ہیں ہمیں بھی دیں، جیسے رغبت اس کی طرف ہے ہماری طرف بھی ہونی چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو جواب بھی دیا اور ان کا دل بھی نہیں توڑا، اس انداز میں جواب دیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو حکیم بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے بڑھ کر حکیم ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کون سا معاملہ کرنا ہے، کون سا جملہ اور کون سا لفظ بولنا ہے، کہاں پر کس کو رکھنا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو جواب بھی دیا اور دل آزاری بھی نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ ذرا بتاؤ کہ جس سے تمہارا باپ پیار کرے کیا اس سے پیار کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جان میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، کیونکہ اللہ کا رسول بھی عائشہ سے پیار کرتا ہے۔ اے فاطمہ عائشہ سے پیار کرو، اللہ کا رسول بھی عائشہ سے پیار کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ایک ضابطہ قائم کر دیا۔ وہ ضابطہ کیا تھا کہ لوگوں جو اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہے وہ رضا اسی کو ملے گی کہ جس کے دل کے اندر عائشہ کی تعظیم بھی ہے، عائشہ کی محبت بھی ہے۔ اور جو دل بغض عائشہ سے بھرا ہوگا، جس دل کے اندر عائشہ کی دشمنی ہوگی، وہ لاکھ رسول اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے بھی مردود ہیں، اس کی محبت بھی مردود ہے۔ تو فرمایا کہ فاطمہ عائشہ سے پیار کرو، کیوں؟ اللہ کا رسول عائشہ سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی محبت خود امت سے حضور نے مانگی ہے، یہ عائشہ کو شان اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتی ہیں، جا کر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سناتی ہیں۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ دوبارہ عرض کرتی ہیں کہ دوبارہ جائیں پھر بات کریں۔ حضرت فاطمہ معذرت کر لیتی ہیں، لیکن وہ دلوں کے اندر جو چنگاری تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر کہنے لگی کسی کو بھیجیں۔ اب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ان کو تیار کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب ہمارے پاس آئی، میں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت زینب نے یہ مطالبہ ہمارے سامنے رکھا، وہی ازواج مطہرات کی بات جو پہلے حضور تک پہنچ چکی تھی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی کتنی صاف تھی۔ حضرت زینب جن کو بظاہر ہمارے لفظوں میں سوکن کہا جاتا ہے، سوکن آئی ہیں، مخالفت میں کھڑی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی بات بیان کرنے سے پہلے ان کے اوصاف اور کمالات بیان کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں زینب ہمارے پاس آئی، لیکن لوگوں سنو، زینب وہ ہے حضور کی زوجہ جو اللہ سے بڑا ڈرنے والی تھی۔ اے لوگوں، حضور کی زوجہ زینب راتوں کو جا کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اے لوگوں، حضور کی زوجہ زینب بڑی صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ حضور کی زوجہ زینب بڑی سخاوت کرنے والی تھی۔ حضور کی زوجہ زینب بڑی صادق القول تھی، زبان کی بڑی سچی تھی، زبان کی کچھ تیز تھی لیکن دل کی بڑی صاف تھی۔ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ
حضرت زینب سے کبھی کوئی جملہ سخت نکل جاتا تو فوراً پلٹ جاتی، فوراً رجوع کر لیتی، فوراً سامنے والے سے معذرت کر لیتی۔ تو یہ اوصاف اور کمالات حضرت زینب کے حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں۔ وہ زینب جو مخالفت کرنے کے لیے آئی ہیں، حضرت عائشہ ان کے اوصاف اور کمالات بیان فرما رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قیامت تک حضور کے امتیوں کو درس یہ دیا ہے کہ لوگوں، اگر کوئی تمہارا دشمن ہے، کسی کے لیے تمہارے دل کے اندر کچھ دشمنی ہے، نفرت ہے، عناد ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اوصاف بھی ہیں، اس کے اندر کمالات بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، تو پھر حضور کا دین دس یہ دیتا ہے کہ اس کے خوبیوں کو مانو، اس کے کمالات کو مانو، اس کے کمالات کا اعتراف کرو۔ آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، جس ہمارے دل کے اندر اگر کسی کے لیے دشمنی آ جاتی ہے نا، اختلاف تھوڑا سا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے کمالات کا بھی رد کر دیتے ہیں، اس کی خوبیوں کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اس کے جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کی بھی تردید کر دیتے ہیں جانتے ہوئے۔ لیکن ہمارے دین کا درس کچھ اور ہے، ہمارا دین کچھ اور کہتا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ کسی کے اندر خوبی ہے تو اسے مانو، کسی کے اندر کوئی کمال ہے تو مانو، کسی میں کوئی خصوصیت ہے تو مانو، اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے اوصاف اور کمالات بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ زینب نے آ کر یہ بات حضور سے کی، بات کرنے کے بعد حضرت زینب مجھ پر اعتراضات کرنے لگی براہ راست، تو اعتراضات کرتی چلی جا رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید حضور کو جواب دیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کو کوئی جواب نہیں دیا۔ فرماتی ہیں پھر میں غور کرنے لگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی طرف کہ شاید آقا مجھے اشارہ کریں کہ میں جواب دوں، لیکن آقا نے مجھے بھی بظاہر اشارہ نہیں کیا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ماحول کچھ ایسا بنا کہ میں سمجھ گئی کہ اب اگر میں حضرت زینب کو جواب دوں گی تو حضور ناراض نہیں ہوں گے، حضور ناراض نہیں ہوں گے۔ فرماتی ہیں پھر میں نے زینب کو جواب دینے شروع کیے، اب میرے جواب بڑھنے لگے، زینب کی باتیں کم ہونے لگی، میری آواز اونچی ہونے لگی، زینب کی آواز پست ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ماحول ایسا بنا کہ زینب بالکل خاموش ہو گئی۔ اب زینب سے میرے مقابلے میں جواب نہیں بن پا رہا، زینب خاموش ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ ادھر سے زینب خاموش ہوئیں، ادھر سے اللہ کے رسول مسکرا دیے، ادھر سے اللہ کے رسول مسکرا دیے، آقا مسکرانے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا جملہ بولا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے زینب، تو عائشہ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ عائشہ کوئی عام نہیں ہے، عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، عائشہ کوئی عام نہیں ہے، عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ ان لفظوں کے اندر اللہ نے باپ اور بیٹی کی شان بیان کی ہے، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، ابو بکر بھی بڑی شان والا ہے، اس کی بیٹی عائشہ بھی بڑی شان والی ہے۔ لوگوں، میرا ابو بکر بھی بڑی شان والا ہے، اس کی بیٹی عائشہ بھی بڑی شان والی ہے، کوئی اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں شانوں کو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خوبیاں اور کمالات بھی بڑے عطا فرمائے تھے۔ آپ کی سیرت کو پڑھیں تو اعمال صالحہ کی طرف نظر کریں تو ایک سے بڑھ کر ایک عمل بھی ملتا ہے۔ علم کے اعتبار سے دیکھیں تو علمی مقام یہ ہے کہ صحابہ حضرت عائشہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، علم سیکھا کرتے تھے، اور آپ کے صالحیت کو دیکھیں، عبادات کو دیکھیں تو وہ بھی بے مثال ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزہ کی عبادت کی روٹین یہ تھی کہ عموماً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دن کا روزہ رکھا کرتے، اور رات جب ہوتی، سحری کا وقت ہوتا تو پھر بستر چھوڑ دیتی، مصلی پر کھڑی ہو جاتی، نماز تہجد ادا کیا کرتی، جب تک زندہ رہیں یہ معمول رہا۔ میں عرض کروں کہ یہ سخاوت کی عادت بڑی اچھی ہوتی ہے، سخاوت کی عادت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا
بڑی اچھی عادت ہے، عبادت ہے، اور حسن اخلاق بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ کسی کے اخلاق اچھے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتا، بڑی پیار محبت سے بات کرتا ہے، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر بندے کی بندگی کو جو چیز ظاہر کرتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہے۔ بندے کی بندگی کو جو چیز ظاہر کرتی ہے، عبد کی عبدیت کو جو چیز ظاہر کرتی ہے وہ عبادت کرتی ہے۔ سخاوت بھی اچھی، حسن اخلاق بھی اچھے ہیں، لیکن جو مزہ سجدوں کے اندر ہے کسی اور چیز میں نہیں، جو مزہ رکوع کے اندر ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے، جو مزہ اس کریم کی بارگاہ میں سر رکھ کر یہ جملے بولنے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ میں چھوٹا تو سب سے بڑا ہے، کسی اور چیز کے اندر یہ لذت نہیں ہے۔ جتنا مزہ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کر کے اس کریم کے بارگاہ میں کھڑے ہونے میں ہے، کسی اور چیز میں وہ مزہ اور لذت نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا معمول ہے، جب سحری کا وقت ہوتا ہے اٹھ جاتی ہیں، مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، زبان سے رب کی حمد و ثنا کرتی ہیں، کبھی رکوع اور کبھی سجود کرتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور آپ احباب بھی ماں بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جب تک ہماری ماں بہنوں کی سیرت یہ رہی کہ ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھیں، اور دن کو جب لسی بنایا کرتی تو اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہوتا، جب آٹا گوندھ رہی ہوتی تو پھر اللہ کی حمد و ثنا زبان پر جاری ہوتی، اور جب سبزی بنا رہی ہوتی تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ زبانیں تر ہوا کرتی تھیں، اور جب ان کو فارغ وقت ملتا تھا تو پھر اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ جب تک اس امت کے ماں بہنوں کا یہ معمول رہا ہے تب تک پھر بیٹے بھی حسین جیسے پیدا ہوتے رہے، جب تک امت کے ماں کا یہ معمول رہا ہے تب تک بیٹے بھی غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے رہے۔ لیکن جب امت کے ماں نے روٹین تبدیل کر لی، پھر اس زمانے کی مائیں جب آئیں تو اس زمانے کی ماں کا حال یہ ہوا کہ رات کو 10، 11، 12، 1، 2 تک اس نے موبائل استعمال کیا۔ صبح جب سبزی بنانے کا وقت آیا تو اس ماں نے ٹی وی آن کیا، سامنے ڈرامہ لگایا، فلم لگائی، گانے چلائے، اور آٹا گوندھ رہی ہے اور سبزی بنا رہی ہے۔ اس ماں نے جب آٹا گوندھنا چاہا اس وقت موبائل پر گانا چلایا، اور گانے کی ساؤنڈ کے اندر یہ آٹا گوندھ رہی ہے، یہ سبزی بنا رہی ہے۔ اس نے کپڑے دھونے چاہیں تو میوزک کے بغیر اس سے کپڑے بھی نہیں دھلتے۔ جب اس دور کی ماں نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا پھر برکتیں ختم ہو گئی، پھر اللہ کی رحمتیں ختم ہو گئیں، پھر اولادیں بھی نافرمان ہو گئیں، پھر اولادیں بھی وہ پیدا ہوئیں کہ جو رات کو 2، 3 تک موبائل استعمال کرتی ہیں۔ صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں کانوں میں پڑتی ہیں تو اس بیٹے کو نیند آ جاتی ہے، پھر اس بیٹی کو نیند آ جاتی ہے، پھر بیٹے ایسے پیدا ہوئے، پھر بیٹے وہ پیدا ہوئے کہ جو رات 12، 1، 2 تک گلی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، پھر بیٹے بھی وہ پیدا ہوئے کہ جب ماں آواز کام کے لیے دیتی ہے تو بیٹا کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، میں تو کھیلنے جا رہا ہوں۔ جب باپ آواز دیتا ہے اتوار کا دن ہے بیٹا چھٹی ہے، چل میرے ساتھ ذرا ہاتھ بٹا دے، تو بیٹا کہتا ہے ابا جان ہفتے کے بعد چھٹی آئی ہے، میں تو کھیلنے جا رہا ہوں، میدان میرا انتظار کر رہا ہے، گراؤنڈ میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس بیٹے کو جب فارغ وقت ملا تو بجائے اس کے کہ اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھ جاتا، اس نے موبائل کھولا اور اس پر فلمیں دیکھنے شروع کر دیں۔ تو جب ماؤں نے اپنا حال بدلا تو پھر اولاد بھی بدل گئی۔ تو میں عرض کروں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ احوال وہی پہلے جیسے ہو جائیں، بیٹے غوث اعظم جیسے ہوں، بیٹے امام حسین جیسے ہوں، تو پھر ماؤں کو اپنے احوال تبدیل کرنے ہوں گے، اپنی روٹین بدلنی ہوگی، اپنی عادات میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ وہ ماں جو فیشن کی شوقین ہے اس کو پردے کا پاسدار بننا ہوگا، وہ ماں جو گانے کے بغیر کام جس سے نہیں ہوتا اس ماں کو قرآن کی لذتوں سے اپنے کانوں کو مزین کرنا ہوگا، وہ ماں جو سجدوں سے بڑی دور ہے اس ماں کو تہجد کے ٹائم مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا۔ جب یہ حالات ہوں گے تو پھر بیٹے غوث اعظم جیسے ہوں گے، پھر بیٹے امام حسین جیسے ہوں گے۔ یہ تعلیمات حضرت عائشہ کی پہنچائیں، گھروں تک، ماؤں بہنوں تک پہنچائیں کہ وہ سیرت عائشہ کو اختیار کریں،
تو حضرت قاسم کہتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوتا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھاتی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتی، گریہ ازاری کرتی کہ یا اللہ عائشہ بڑی گناہ گار ہے، اس پر مہربانی کر دے، یا اللہ عائشہ بڑی خطا کار ہے، اس پر مہربانی کر دے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ آخرت کا دن بڑا سخت ہے، عائشہ کے لیے آسان کرنا۔ رب کی بارگاہ میں عرض گزارتی ہیں کہ یا اللہ قبر کا ماحول بڑا ہولناک ہے، عائشہ کے لیے آسان کر دینا۔ تو رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتی ہیں۔ اس انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتیں گزاری ہیں اور روزے کے اندر دن گزارے ہیں۔ اور کیسے روزے حضرت عائشہ نے رکھے ہیں، آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی بہن حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے مدینہ شریف گیا۔ جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچا تو 9 ذو الحج ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ 9 ذو الحج کا روزہ نفلی روزہ ہے، حضرت عائشہ نے روزہ رکھا ہے۔ گرمی کی بڑی شدت ہے، اتنی شدت ہے کہ حضرت عائشہ کو اپنا روزہ پورا کرنے کے لیے چہرے پر پانی ڈالنا پڑ رہا ہے۔ اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، روزے کی شدت کو کم کرنے کے لیے حضرت عائشہ اپنے چہرے پر پانی ڈال رہی ہیں، سر پہ پانی ڈال رہی ہیں۔ تو بھائیوں سے بہنوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں عائشہ روزہ توڑ دو پھر کسی دن رکھ لینا، کیوں اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے میرے بھائی روزہ کیسے توڑوں؟ میں نے اپنے سرتاج سے سنا ہے، میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے، میں نے نبیوں کے سردار سے سنا ہے کہ جو بندہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے 1 سال پہلے کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیسے روزہ توڑوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تو اس انداز میں عبادت کی ہے، اس انداز میں روزے رکھے ہیں۔ آج ہماری بیٹی ہماری بہن کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو روزہ چھوڑ دیتی ہے۔ آج ہماری بیٹی بہن کا پیپر ہوتا ہے بورڈ کا تو روزہ چھوڑ دیتی ہے۔ ذرا سے گھر میں آج دعوت کا انتظام ہے، کچھ مشقت کے کام ہیں تو آج ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے، ہماری ماں نے روزہ چھوڑ دیا، بھی آج تکلیف بڑی ہوگی۔ آج گرمی بڑی ہے، دن بڑا لمبا ہے، آج گھر کے اندر گھر کی صفائی کرنی ہے تو روزہ چھوڑ دیا، بھائی آج مشقت زیادہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ پورا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ذرا دیکھ لیا کریں۔ حضرت عائشہ سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا، گرمی کی شدت ہے، پانی جسم پر ڈال کر روزے کی گرمی کی شدت کو ختم کرنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود عائشہ کہتی ہیں عائشہ روزہ توڑے گی نہیں، آج اپنے رب کو راضی کرے گی، آج عائشہ اپنے رب کو راضی کرے گی، عائشہ روزہ نہیں توڑے گی۔ تو رب مشقتوں سے راضی ہوتا ہے، تکلیفیں برداشت کر کے رب راضی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر کام بھی سارے اللہ کی نافرمانی کے کرتے چلے جائیں اور پھر کہیں بے رب راضی ہو جائے، پھر کہیں کہ جنت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے مشقتیں برداشت کر کے رب کو راضی کیا ہے، صحابہ نے سر کٹا کر رب کو راضی کیا ہے، صحابہ نے تہجد میں بلکہ پوری رات جاگ کر رب کو راضی کیا ہے، میدان جہاد میں بیٹوں کو قربان کر کے صحابہ نے رب کو راضی کیا ہے۔ ایسے رب راضی نہیں ہو جاتا۔ تو اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر عائشہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر صحابہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر گرمی کی شدت کو برداشت کرنا ہوگا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو روزے کے اندر پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہوگا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر روزے میں بھوک کی شدت کو برداشت کرنا ہوگا، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر گرمیوں کے روزے کے لمبے دن بھی برداشت کرنے ہوں گے۔ رب ایسے راضی نہیں ہوتا، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ تو اپنے جسموں کو رب کے لیے بھی کبھی مشقت میں ڈالا کریں، تکلیف میں ڈالا کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عائشہ روزہ نہیں توڑے گی، آج رب کو راضی کرے گی۔ تو اس انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری ہے اور قیامت تک حضور کی امت کو نمونہ پیش کیا ہے کہ بھئی جو کامیاب زندگی خاتون گزارنا چاہتی ہے عائشہ کے نقش قدم پر چلے، عائشہ کی سیرت کو اپنائے۔ تو جو خاتون عائشہ کی سیرت کو اپنائے گی انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق دے اور اسلاف کی زندگیوں سے نمونہ حاصل کرنے اور سبق لینے کی سعادت عطا کرے۔
اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔